السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 96 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں زمانی ترتیب کے اعتبار سے چند ان اقوام کا ذکر کیا ہے جن کو ان کے برے اعمال کی بدولت صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو اس سے قبل ہم نے 5 اقوام کا ذکر پڑھا، ان میں چھٹی قوم جس کو ان کے گناہوں کی بدولت اور ان کے شرک اور ظلم و ستم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب جو ہے ان پر نازل کیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا، ان میں چھٹی قوم جو ہے یہ قوم فرعون ہے۔ تو آیت نمبر 96 سے جو ہے اس قوم کا تذکرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس سورہ میں۔ اور فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور یہ بھی شرک میں مبتلا تھے اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، اور بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے رعایا کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کچھ معجزات کے ساتھ انہیں بھیجا، جس طرح کہ ہر قوم کی طرف جو انبیاء بھیجے جاتے ہیں تو وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معجزات عطا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبعوث کیا، اور انہوں نے جا کر فرعون کے سامنے جو ہے اللہ کا پیغام جو ہے پیش کیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے ان کا ملتا ہے۔ تو یہاں پر مختصراً جو ہے وہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے دربار میں کس طرح جو ہے وہ گئے اور انہیں حق کا پیغام پہنچایا، اور اس کے مقابلے میں فرعون کا رد عمل کیا تھا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی ذکر کیا ہے۔ باقی دیگر مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کے قوم کا رویہ اور کس طرح جو ہے ان کا انجام ہوا، وہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا یقیناً، قد بلا شبہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً۔ لقد جو ہے یعنی یہ جب آتا ہے تو کسی بھی خبر کے یقینی ہونے کے معنوں کے لیے یہ آتا ہے کسی بھی جملے کے شروع میں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، نون الف نا جو ہے یہ ہم کے معنوں میں آتا ہے، ارسلہ کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ ارسلہ بھیجا نا ہم نے موسیٰ کو بھی ساتھ، آیاتینا اپنی نشانیوں کے ساتھ، واو اور سلطان دلیل مبین بڑی واضح۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑی ہی واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ واضح دلائل سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی 2 آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ واضح دلائل جو بالکل آنکھوں سے نظر آنے والے دلائل جو ہیں انہیں سلطان مبین کہتے ہیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے، جو ید بیضا یعنی ہاتھ جو ہے وہ ڈالتے تھے بازو کے اندر تو جب نکالتے تھے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا بغیر کسی بیماری کے۔ دوسرا انہیں عصا ایسا دیا گیا تھا کہ وہ اس کو زمین پر جب پھینکتے تھے تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ تو اس سے مراد جو ہے بعض مفسرین یہ لیتے ہیں کہ یہ معجزات جو ہیں اللہ نے بڑے واضح انہیں عطا کیے تھے کہ جو کسی کے بھی سامنے جو ہے وہ رکھتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ تورات ہے۔ تو زیادہ بہتر رائے جو ہے وہ پہلی ہی یعنی معجزات سے متعلق رائے جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو اس وقت ابھی تورات ان پر نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے جو ہے یعنی زیادہ ترجیح جو ہے اس رائے کو دی جاتی ہے۔ الا فرعون یعنی الا کی طرف، فرعون کی، واو اور ملائی سردار ہی اس کے، کہ وہ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے آیات جو ہے یہ آیت کی جمع ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو، قرآن
کی کسی بھی جملے کے لیے بھی لفظ آیت کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو کیونکہ قرآن پورے کا پورا ہی اللہ کی نشانی ہے تو اس لیے اس کے ہر جملے کے لیے آیت کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو ویسے اس کا معنی جو ہے نشانی کے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نشانیاں دیں، یعنی یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں دیں واضح دلیل کے ساتھ، تو ان نشانیوں کو لے کر وہ فرعون کی طرف گئے، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا تو انہوں نے پیروی کیا کی، امر فرعون فرعون کے حکم کی، واو اور ما نہیں تھا، امر فرعون فرعون کا حکم، بھی ساتھ رشید کوئی بھی بھلائی والا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نشانیاں دی تھیں ان نشانیوں کو لے کر یعنی وہ جب فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں پر اللہ کا پیغام انہوں نے دیا، توحید کی دعوت دی اور اس کو اس کے ظلم و ستم سے باز رہنے کا حکم دیا، تو فرعون جو اس کے درباری جو تھے انہوں نے تکذیب کی، تمسخر اڑایا، جیسا کہ اس سے قبل ہم نے اقوام کے حالات بھی دیکھے کہ وہ بھی انبیاء کا اسی طرح مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے فرعون تو متکبر تھا ہی، اور اس کا انکار جو ہے وہ اس کا لازمی ہی تھا، کیونکہ جس قدر وہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ کا وہ گھرا ہوا تھا، تو اس کے جو سردار تھے انہوں نے بھی اس کی خوشنودی کی خاطر اس کی بات مانی، انہوں نے حق کو نہیں پہچانا، فاتبعوا تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کا حکم جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ بھلائی والا نہیں تھا، رشید جو ہے رشد سے ہے، رشد کہتے ہیں یعنی سمجھ بوجھ، یہ رشید کا لفظ جو ہے یہ نام بھی بطور استعمال ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو بھلائی کی دعوت دے اور یعنی اچھی اور صحیح بات کرے، اس کے لیے بھی رشید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرعون کا حکم جو تھا جس کے پیچھے وہ لگے تھے، وہ کوئی اتنی سیانی بات نہیں کر رہا تھا، کہ اتنی اچھی بھلائی والی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ تقلید میں اندھے ہوئے تھے اس کے سردار، اور اس کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر جو ہے فرعون متکبر کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ یقدم وہ آگے آگے ہوگا، اب جب اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہی پورا منظر کھینچ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، وہ لے کے فرعون کے دربار میں گئے، فرعون نے اور اس کے درباریوں نے اس کا انکار کیا۔ اب جو ہے یہ کرنے کے بعد وہ جو ان کے ہلاکت ہوئی یا وہ جو واقعات ہیں وہ دیگر مقامات پہ ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف اشارہ دیا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کیا، تو اب ان کا انجام کیا ہوگا، یقدم وہ آگے آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، فاوردہم پھر داخل کرے گا انہیں، اوردہ وارد سے ہے، وارد کا معنی داخل ہونا، ہم انہیں پھر داخل کر دیا جائے گا انہیں النار آگ میں، وبئس بہت ہی بری ہے، الورد پینے کی جگہ یا داخل ہونے کی جگہ، المورود جہاں پر جس پر جو ہے وہ پینے کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی جہاں پر وہ داخل ہوئے، اوردہ وارد سے ہے، ورد بھی وہیں سے ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ واو را دال ہے، تو یعنی جہاں پر وہ داخل کیا جائے گا بہت ہی بری وہ جو داخل ہونے کی جگہ ہے، یا بہت ہی بری جو ہے وہ جو پینے کی جگہ ہے، پینے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یقدم قدم سے ہے، قدم کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرعون جو ہے چونکہ ان کا لیڈر تھا، اس کی بات انہوں نے دنیا میں مانی، تو قیامت کے دن بھی جو ان کے سردار ہیں، جو لیڈران ہیں، دنیا میں لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلاتے تھے، وہ قیامت کے دن بھی وہ وہاں پر آگے آگے لیڈ کر رہے ہوں گے، خواہ وہ اگر نیکی کے معاملے میں اگر کوئی لیڈ کر رہا تھا تو جنت میں داخلے کے لیے وہ لیڈ کرے گا، اگر کوئی گمراہی کے معاملے میں کسی کو لیڈ کر رہا ہے تو وہاں پر وہ جو ہے جہنم کے راستے میں وہ لیڈ کر رہا ہوگا۔ تو فرعون نے چونکہ اپنی قوم کو گمراہی کی طرف لگایا، تو وہ جہنم میں جانے کے لیے ان کے آگے آگے وہ چل رہا ہوگا اور وہاں پر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی بری جگہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے چوز کی۔ وَأُتْبِعُوا وہ سب پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ اس میں یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ کیا مراد ہے، لیکن یعنی عبارت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں اس سے مراد جو ہے یہ دنیا ہے، فی ہذہ یعنی اس دنیا میں بھی لعنت لعنت ہوئی ان پر، لعنت ہوئی، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، یعنی فی ہذہ میں جو ہے یہاں دنیا کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب یوم القیامہ آیا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فی ہذہ سے مراد دنیا ہے، اور اس کے بالمقابل
مقابل قیامت کا دن آیا، تو دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، و یوم القیامہ قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے، بئسا بہت ہی برا ہے، الرفد یعنی عطیہ مرفوض جو انہیں دیا جائے گا، یعنی یہ جو انہیں یعنی یہاں پر یعنی یہ کوئی عطیہ جو ہے تحفے کو کہا جاتا ہے، تو یہاں بطور طنز اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان فرعون اور اس کے جو سردار ہیں جنہوں نے فرعون کی بات مانی، ان سب کو جو ہے دنیا میں بھی یہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے۔ لعنت کا معنی ہوتے ہیں رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، تو دنیا میں بھی یہ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہوں گے، قیامت کے دن بھی جو ہے انہیں بطور عطیہ جو انہیں جہنم دی جائے گی وہ ایسی ہی بری جگہ ہے کہ جس کے بارے میں طرف بئس الورد المورود، بہت ہی بری جگہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کی۔ تو بطور جو ہے وہ تمسخر، جس طرح وہ دنیا میں پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی جہنم کے اس داخلے کو اور وہ ان کے مقام کو جو ہے وہ بطور طنز جو ہے انہیں سے تحفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحفہ انہیں جو مل رہا ہے کیسا یہ تحفہ جو ہے انہوں نے اپنے لیے چوز کیا ہے۔ ذالک یہ من انباء خبریں ہیں، نبا کہتے ہیں یہ خبر کو، انباء اس کی جمع ہے، ذالک من انباء یہ خبریں ہیں، القریٰ بستیوں کی، یعنی اس سے پہلے یہ جتنی بھی یہ ہم نے تذکرہ پڑھا انبیاء کا اور ان کے اقوام کا، نوح علیہ السلام کا، قوم عاد، ثمود، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم اور صالح علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی قوم، تو جن کا بھی ہم نے اس سے قبل تذکرہ پڑھا ہے، تو ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد باری باری زمانی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے احوال کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے نافرمانی کی اور ان کے ساتھ گستاخیاں کی، ان کس طرح جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، بحث کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو جو ہے وہ تباہ کیا، ہلاکت کا وہ شکار ہوئے۔ تو تمام واقعات کو ایک ایک کر کے ذکر کرنے کے بعد، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ذکر کرنے کے بعد، یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام بحث کو سمیٹ رہے ہیں اس بات پر کہ ان تمام قصوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف تمہیں کہانیاں سنانا نہیں تھا، مقصد یہ ہے کہ تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آگے ان واقعات سے جو لیسن ہمیں مل رہا ہے اس کا ذکر اگلی آیات میں، یعنی یہ سورہ چونکہ ختم ہو رہی ہے تو تمام پوری سورہ میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے حاصل ہونے والے اسباق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سمیٹ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم نے کیا اس سے حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خبریں جو ہیں، یہ غیب کی جو خبریں ہیں، القریٰ جو بستیوں کی ہیں، نقصہ قصہ جو ہے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے بیان کرنا، نون جو ہے وہ ہم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہو اس ان کو، نقصہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں، علی کا آپ پر، یعنی کا سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ جو قصے ہیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، منہا ان میں سے یعنی بستیوں میں سے، یعنی ان بستیوں میں سے جو قصے ہم نے تھوڑے تھوڑے بیان کیے ہیں، قائم ان میں سے کچھ قائم ہیں، وحسید اور کچھ مٹ چکی ہیں، یعنی بعض یہ ہیں یعنی وہ قائم ہیں، جس طرح ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ ان کے گھر تو موجود ہیں لیکن مکین نہیں ہیں، تو وہ بستیاں تو موجود ہیں، وہ جگہیں تو موجود ہیں لیکن وہاں پر رہنے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں، کچھ وہ تو بستیاں بھی مٹ گئیں، جس طرح قوم لوط کو جو ہے وہ بالکل پلٹ کے غرق کر دیا گیا اور وہ بحر مردار میں جو ہے وہ یعنی ان کی بستی جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ تو کچھ تو موجود ہیں دنیا میں عبرت کے لیے کہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بالکل غرق ہو چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں صفحہ ہستی سے، جس طرح جو ہے وہ فرعون کی قوم جو ہے وہ بھی سمندر میں غرق ہو گئی تھی، تو ان کو بھی صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو یہ قصے جو ہیں وہ عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے کہ ان قوموں نے جس طرح انبیاء کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کا تمسخر اڑایا، تو اگر ہم نے بھی یہ رویہ رکھا اور تو پھر ہمارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی پہلا سبق تو ہمیں اس سے یہ ملا کہ یہ قصے محض جو ہیں وہ کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اس سے سبق یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے کاموں کی وجہ سے، جو ان کے کرتوت تھے ان کی وجہ سے ان کو جو یہ سزائیں ملی، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ وما اور نہیں ظلمناہم ہم نے ظلم کیا ان پر، ہم جو نہ پھر یہاں پر ہم کے معنوں میں ہے ہم ان پر، نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، واو اور لیکن ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فما پھر نہ اغنت کام آیا انہم ان سے، آلہتہم ان کے معبود، الذین
اللاتی جنہیں یدعونا وہ سب پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من شین کچھ بھی لما جب جا آ گیا امر ربک تیرے رب کا حکم وما اور نہیں زادوہم کچھ بھی اضافہ کیا ان کو غیر سوائے تتبیب بربادی کے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ظلم انہوں نے خود کیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ظلم جو ہے سب سے بڑا اس دنیا میں وہ شرک ہے، جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ تو ان تمام بستیوں کو تباہ کرنے کی بیسک وجہ جو تھی وہ شرک تھی۔ توحید جب کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے، شرک کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو جاتی ہے۔ ان تمام قوموں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام قوموں نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کے علاوہ جو ہے دو ایسی قومیں ہیں جن کو شرک کے علاوہ دیگر جرائم کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انہیں سزا دی گئی۔ ان میں قوم لوط جو ہے وہ بے حیائی کا شکار تھی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو ان کے اضافی یہ برائیاں، اخلاقی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے۔ تو ان تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ظلم کیا، شرک کیا اپنے رب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ پھر ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا جو بھی انہوں نے دنیا میں معبود بنا رکھے تھے۔ یہاں پر ظلم کی مزید وضاحت بھی آگے ہو رہی ہے اسی آیت کے اندر ہی، کہ ان کے یہ جو معبود انہوں نے بنائے تھے اللہ کے مقابلے میں، تو جب ان پر عذاب آنے لگا، جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، جن کو وہ پکارتے تھے، اپنی مشکلات کے حل کا جو ہے وہ ذریعہ سمجھتے تھے، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ ان کے جھوٹے معبود ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ فما اغنت نہیں کام آئے انہم انہیں آلہتہم ان کے معبود جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب جو جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جن پر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کو وہ راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے تھے، تو ان پر جب مشکل آئی تھی تو وہ انہیں بچاتے، تو وہ معبود تو ان کے خود جو ہیں اس وقت بالکل بے بس تھے اور وہ بھی تباہ ہوئے انہیں کے ساتھ۔ تو وہ انہیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے معبودوں نے انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے، اور جو ہے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، جب اللہ کا حکم ان پر آیا اور سوائے بربادی کے اس تمام عمل نے، ان کے عقیدے نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخذ ربک تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے۔ اخذہ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، اخذ ربک تیرے رب کی پکڑ، یہاں سے مراد سزا ہے، عذاب جو اللہ کا آیا۔ تو یہاں اخذو سے مراد اچانک پکڑنا، جس طرح موت اچانک آتی انسان کو پتہ نہیں چلتا، تو اللہ کا عذاب بھی ان پر ایسا اچانک آیا ان تمام قوموں پر کہ انہیں سمجھ بھی نہیں آئی کہ کس وقت جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ عذاب آیا اور کس طرح جو ہے وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو گئے۔ تو اسی طرح ہی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، جب کوئی قوم جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اذا جب اخذ القری وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ اور وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، انا بے شک اخذہ اس کی پکڑ علیم بہت دردناک، شدید بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تو دیتے رہتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ شاید کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ وہ ان کے جھوٹے جو معبودان تھے، خواہ جتنی بھی وہ طاقتور قومیں تھیں، قوم عاد کا ہم نے پڑھا کہ بڑے طاقتور اور بڑی فوج اور ان کے بڑے جوان تھے، فرعون بڑا اپنے آپ میں بڑا گھمنڈ اور تکبر اور غرور کرتا تھا، بڑی منظم اس کی بھی افواج تھیں، اور جو ہے وہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ تھا۔ اس سب کے باوجود کوئی بھی چیز جو ہے اس کے کام نہیں آئی۔ اللہ کی پکڑ ایسی پکڑ آئی کہ وہ جو ہے وہ بالکل اس کے سامنے بے بس تھے اور ہلاکت کا شکار ہوئے اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم پر پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بھی دنیاوی اسباب ان کے کام نہیں آتے، خواہ دنیا کی جہان کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہو، دنیا جہان کے جو ہے ان کے وسائل ان کے پاس ہوں، تو اللہ کی پکڑ کے سامنے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ریت کے ڈھیر کی طرح جو ہے وہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔
تو یہ اسباق جو ہیں ان تمام واقعات سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عبرت کے لیے واقعات ہیں، محض قصے کہانیاں مت سمجھا جائے، اور یہ مت سمجھا جائے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ان پر ظلم ہوا، ظلم نہیں ہوا، انہوں نے خود ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ سزا دی۔ تیسرا یہ کہ یہ جو ہے اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا، تو وہ اس پر جو ہے وہ کوئی بھی اسباب کسی بھی طرح کے کام نہیں آتے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، نشانی ہے، لمن، اس کے لیے جو خافا، ڈرے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے، ذالک، وہ یومن، وہ دن ہے، مجموع، جب جمع کیے جائیں گے، لہو، اس میں، الناس، لوگ، وذالک، اور وہ یومن، ایسا دن ہے، مشہود، جب حاضری ہوگی۔ اب یعنی چونکہ ان تمام اقوام نے آخرت کا انکار کیا اور آخرت کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ہے، یا پھر اگر سمجھتے بھی ہوں تو چونکہ عقیدہ ان کا نہیں تھا، اگر یہ انسان سمجھتا ہو کہ میرا امتحان ہونا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرتا ہے، انہوں نے اس طرح کی کوئی تیاری نہیں کی اور بھلا دیا اپنے رب کو، اس کی تعلیمات کو، پیغمبروں کو جھٹلایا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ تو ان تمام واقعات میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور نشانی اسی کے لیے ہی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، ورنہ عام قصے کہانیاں تو لوگوں کے سامنے بیان کیے ہی جاتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ تو عبرت ان واقعات سے وہی شخص حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، جس کو اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہوگا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام واقعات میں نشانی اس کے لیے ہے، یعنی عبرتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، وہ عبرت ان سے وہی شخص پکڑے گا جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوگا، اور وہ آخرت کا عذاب اس دن ہوگا جس دن سب لوگ جمع ہوں گے، محشر کا وہ دن ہوگا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کی حاضری ہوگی، ایک ایک بندے کا حساب کتاب ہوگا، وہاں پر نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو جو ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ تو وہ دنیا میں جو سزا تو ہوئی سو ہوئی، لیکن آخرت میں کے سزا سے جو ہے یہ قومیں نہیں بچ سکتی۔ تو جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا، وہ جو ہے وہ اپنے ماضی سے وہ لوگ سبق سیکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے ان کاموں میں نہیں ڈالتے جن کی وجہ سے پچھلی قومیں جو ہیں تباہ ہوئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُؤَخِّرُ، اور نہیں ہم مؤخر کرتے۔ مؤخر کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نؤخر اسی سے ہے، نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے، نہیں ہم مؤخر کرتے، یا نہیں ہم ڈیلے کرتے، نہیں ہم دیر کرتے، الا مگر لأجل معدود، ایک مقررہ وقت کے لیے۔ یعنی مشرکین مکہ سے بھی، چونکہ یہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ کو بھی اس میں لیسن دیا جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ وہ بھی قیامت کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، تو یہ نہ وہ سمجھیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں، انہوں نے بت جو ہے وہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے انہیں پوچھیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم مؤخر کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے اس کے دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنی مدت اس کو پوری کرے گا، اور اس وقت جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم مؤخر کر رہے ہیں یہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، اللہ کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق جو ہے وہ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ بعض کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں ملے گی، بعض کو جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، آخرت کی سزا کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤخر کرتے ہیں ایک مقررہ وقت تک، یوم، وہ دن یاتی جب آئے گا، لا تکلم، نہیں بات کرے گا، تکلم کلام سے ہے یعنی نہیں بات کرے گا، نفس کوئی بھی شخص الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، فمنہم، ان میں سے، شقی، کوئی بدقسمت ہوگا، وسعید، اور کوئی جو ہے وہ خوش قسمت ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جو ہے وہ نیک ہے اور کون بد ہے، کون خوش بخت ہے اور کون بدبخت ہے۔ شقی اور سعید جو ہیں اپوزٹ ورڈ ہیں، یعنی بدقسمت اور خوش قسمت دونوں کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بدقسمت حقیقت میں وہی ہے جس کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے جہنم کا ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو وہاں تو کوئی نہ مواخذہ ہے، نہ کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، صرف اور صرف اپنے اعمال جو ہیں وہ کام آئیں گے۔ تو ایسا بدبخت شخص کہ اس کے لیے مہلت بھی کوئی نہیں ہے، تو اس سے بڑا بدبختی جو ہے وہ اس سے بڑی کیا ہوگی۔ خوش قسمت وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم، وہ دن ہے جب آئے گا، یعنی کوئی
کوئی بھی شخص اس کی مجال نہیں کہ اس کے بغیر حکم کے بغیر اجازت جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ بات کر سکے۔ سورۃ آیت الکرسی میں بھی ہم اسی مفہوم کی جو ہے وہ اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ کے اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور جو ہے یعنی قیامت کے دن حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ بات کر سکیں گے۔ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن کسی بھی انسان کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کوئی بات کر سکے۔ اس قدر خوف کی کیفیت ہوگی کہ انبیاء بھی جو ہے وہ لرزہ ان پر طاری ہوگا۔ تو وہاں پر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے یہ جھوٹے معبودان جو ہیں انہیں بچا لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ تو مجال ہی نہیں کسی کے وہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات کر سکے۔ تو بدقسمتی اور خوش قسمتی کا وہ فیصلے کا وہ دن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر اب جو ہے یعنی وہاں پر ذکر کرنے کے بعد آگے تھوڑا سا اللہ نے وضاحت کی کہ بدقسمتوں کا کیا حال ہوگا اور خوش قسمت لوگ کس حال میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا، پس جو الَّذِينَ وہ لوگ شقو جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ وہ آگ میں ہوں گے۔ فا پس فی میں کے معنوں میں ہے، النار آگ، لہم ان کے لیے ہے، فیہا اس میں، زفیر بہت چیخنا، و شہیق اور شدید دھاڑنا۔ زفیر اور شہیق جو ہے یہ لفظ دونوں ہی گدھے کے چیخنے چلانے یا وہ ہینکتا ہے جس طرح، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی شروع میں جب ہینکتا ہے تو اس کے لیے زفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو آخری جو اس کی آواز ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے شہیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انتہائی یہ بری آواز ہوتی ہے۔ تو اہل جہنم کا اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ اس قدر عذاب اور کرب اور تکلیف میں ہوں گے کہ وہاں پر وہ اس قدر زور زور سے چیخ رہے ہوں گے اور دھاڑ رہے ہوں گے اور پکاریں گے بار بار کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وہ وہاں پر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت شقی جو ہے یہ لفظ جو ہے بدبخت کے لیے ہوتا ہے کہ شقی جو ہیں وہ بدبخت ہیں، وہ آگ میں رہیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ چیختے اور چلاتے رہیں گے۔ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ما دامت السماوات والارض جب تک قائم ہیں آسمان اور زمینیں، الا مگر ما شاء ربک جو چاہے تیرا رب، ان ربک بے شک تیرا رب فعال کر گزرنے والا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی جہنم میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ ما دامت السماوات والارض جو ہے یہ عربی میں محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے ہمیشگی کے معنی دینا ہو یا ہمیشگی کے لیے بتانا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے تب تک یہ ایسے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر یہ لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ جب تک زمین و آسمان ہیں، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے قائم کیے ہیں تو وہ ہمیشہ ہیں، تو وہ اس وقت تک ہمیشہ رہیں گے۔ الا ما شاء ربک سے مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ چاہے، یعنی جب تک اللہ چاہے سے مراد یہ ہے کہ جو تو مشرک ہے وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، کیونکہ احادیث اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک رائی برابر بھی شرک ہوا تو جنت اس پر حرام ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ لوگ تو خالدین میں آئیں گے، یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں جہنم میں۔ لیکن احادیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اہل جہنم کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جہنم میں جو لوگ ہیں ان میں سے جس کے دل میں ایمان کے رائی برابر بھی ہے تو ان کو نکالا جائے، تو ان کے دل سیاہ ہوں گے، پھر انہیں ایک نہر میں ڈالا جائے گا اور وہاں پر وہ دھلیں گے، اس کے بعد جو ہے انہیں پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں اس سے الا ما شاء ربک سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے لیکن گناہ بہت زیادہ تھے تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشگی نہیں ہے وہاں کچھ، جب تک اللہ چاہیں گے ان کو وہاں پر ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد ان کو دھو کے صاف کر کے گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک فعال، فعال جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ جو چاہے وہ کرے، کر گزرے گا وہ۔ ان ربک فعال بے شک رب جو ہے فعل سے یہ لفظ ہے، فعال یعنی کر گزرنے والا ہے، لما یری جو چاہتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا، کوئی اس کو جو ہے پوچھنے والا نہیں۔ اور اب جو ہے وہ دوسرا گروہ جو ہے، یہ تو بدقسمتوں کا ذکر کیا، اب جو خوش قسمت ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو سُعِدُوا جو خوش قسمت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا ما شاء ربک جو تیرا رب چاہے،
عطا یہ عطا ہے، غیرہ نہیں مجذوذ ختم ہو جانے والی۔ تو جو خوش قسمت لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، جب تک اللہ چاہے گا زمین و آسمان قائم رہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اللہ جو چاہے گا سے مراد یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جنتیوں کے لیے کہا ہے کہ وہ جو جنت میں چلا گیا وہاں پر پھر انہیں کوئی خوف نہیں کہ انہیں کوئی نکال لے گا یا پھر وہ عارضی جو ہے وہ جنت ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی جنتوں میں وہ رہیں گے اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے جو ہے وہ سائے میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہاں پر عطا کہنے سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی نیکیوں کی بدولت جو ہے اس کو جنت بدلے میں مل رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کی نیکیاں جنت میں نہیں لے جائیں گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، حالانکہ آپ کی نیکیاں تمام امت سے سب سے زیادہ ہیں، ہم ان کے کچھ بھی برابر نہیں، خاک برابر بھی نہیں، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے جس کو وہ جنت دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے۔ اور کیونکہ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک تو نہیں ہے، اللہ چاہے تو کسی چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ کر لے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جو ہے وہ بھیجیں گے، اور وہ ایسی جنت ہے غیر مجذوذ، وہ ختم جو ہے وہ نہیں ہونے والی ہے۔ فلا تکو پھر نہ آپ ہوں فی مریا کسی بھی شک میں، مما اس میں سے جو یعبد عبادت کرتے ہیں، اولا یہ لوگ، ما یعبدون وہ نہیں عبادت کرتے الا مگر کما یعبدو جس طرح عبادت کرتے تھے آباؤہم ان کے آباء و اجداد من قبل اس سے پہلے، وَإِنَّا اور بے شک لَمُوَفُّوهُم بے شک پورا پورا ہم دینے والے ہیں نصیبہم ان کا حصہ غیر منقوص اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے اگرچہ مخاطب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے بعد ظاہر ہے آپ کے امتی بھی اس کے مخاطب ہیں، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بارے میں شک میں نہ پڑیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اہل ایمان کو جیسے یہ نہیں کہا جاتا یا کہ اے ایمان والو تم نماز قائم کرو، کہ ایمان لانے والے پہلے ہی نماز قائم کر رہے ہیں، لیکن انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ اس عمل میں ان کی ہمیشگی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی جھوٹے معبودان کو اہل ایمان تو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب نہیں مانتے اور ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیشگی اسی عمل پر ہی ہونی چاہیے۔ فلا تک آپ شک میں بھی نہ پڑیں کہ جس پر یہ جو ہے مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں، مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی طرف یہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ نہیں ان کے آباء و اجداد کا بھی یہی کام تھا، تو آباء و اجداد ان کے وہی قوم عاد سمود جو اس سے پہلے تباہ ہوئی قومیں انہی کے آباء و اجداد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے قصے ہم نے بیان کیے یہ ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے بھی کام یہی تھے۔ اب اس کے بعد یہ قومیں جو ہیں، یہ قریش جو ہے یہ بھی اسی طرح شرک کر رہے ہیں، انہوں نے بت بنا لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے، یعنی مبلغ کا یہ کام ہے کہ وہ بالکل بے فکر ہو کر، نتائج سے بے فکر ہو کر اپنے کام میں لگا رہے اور اپنا پیغام پہنچاتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نتائج کے معاملے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہو کر آپ اپنے مشن میں جو ہے وہ لگے رہیں اور توحید کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کرتے رہیں گے۔ ان کے آباء و اجداد نے بھی اسی طرح شرک کیا اور اس کا شرک کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کا جو دن آئے گا اس میں ہم پورا حساب کر لیں گے، کسی کو بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے جتنا کوئی گناہ کیا اس کی سزا ضرور پائے گا، جس نے کوئی نیکی کی تو ذرہ برابر نیکی بھی جو ان کی ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پورا ان کو جو ہے وہ حصہ دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں گزشتہ جو اقوام کے جو قصے بیان کیے ہیں ان کے حاصل ہونے والے اسباق اور عبرتیں بیان کرتے ہوئے قریش مکہ کو جو ہے ان سے بھی مخاطب کیا، اور امت مسلمہ کے لیے بھی لیسن جو ہے وہ اس میں یہی ہے کہ ان واقعات کو صرف واقعات کے طور پر نہ پڑھا جائے بلکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور اس سے اپنی اصلاح کی کوشش کی جائے کہ وہ کام ہم نہ کریں
جن کی وجہ سے یہ قومیں ہلاک ہوئیں، اور ان سے ہم باز رہیں اور جو اللہ کا پیغام ہے اس کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔